ملک صاحب ایک انڈسٹری بڑی قائم دائم ہے، وہ ہے غدار ڈکلیئر کرنے والی انڈسٹری، وہ بڑی کمال چل رہی ہے ابھی تک۔ ابھی پاکستان تحریک انصاف ساری غدار ہو گئی ہے، ملک بھر میں پوسٹرز لگ گئے ہیں غدار پاکستان، پاکستان تحریک انصاف کے تمام، بلکہ ہم فوٹیج بھی ساتھ دکھائیں گے، وہ والز آف شیم۔ یہ کس جگہ پہ مطلب اس پالیٹکس کو ایک دفعہ پھر لے کے آ گئے ہیں ہم لوگ؟ دیکھیں اکبر، جو ماڈرن ڈیموکریسی ہے، جو ماڈرن سوسائٹی ہے، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ لوگ اختلاف کے ساتھ، اعتراض کے ساتھ ایک پوائنٹ پہ اکٹھے ہو جائیں، وہ ملک ہے۔ مطلب یہ جو انسان نے سمجھا اختلاف ایکسیپٹیبل ہے، ڈس ایگریمنٹ ایکسیپٹیبل ہے۔ یہ ہم نے میرا خیال ہے 47 سے اتنی بڑی جو سب سے بڑی ہماری انڈسٹری ہے وہ غدار بنانے کی ہے۔ مطلب میرا نہیں خیال دنیا کی تاریخ میں اس طرح ہو سکتا ہے کہ 71 میں بالکل بچہ تھا، میں کنونس تھا کہ ہر بنگالی اینٹی غدار ہے۔ مطلب یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب میرا بھی اپنے آپ سے بھی یہ سوال ہے کہ یار جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا ان کو سزا نہیں، ان کو 10 سزائیں ملنی چاہیے۔ جنہوں نے پاکستان کی ریاست کو للکارا ہے، آپ ان کو پھانسی دیں، جو قانون کہتا ہے۔ میں کہتا ہوں اتنی سی بھی ان کو رعایت نہ دیں، مگر میرا دماغ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ پی ٹی آئی ساری غدار ہے۔ میرا جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، جو سویلائزیشن کا بنیادی پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے معاشرے کو اکٹھا رکھنا ہے، اس میں خواتین بھی ہیں، اس میں مرد بھی ہیں، اس میں جوان بھی ہے، اس میں ریلیجس آدمی ہیں، اس میں کم ریلیجس آدمی ہیں، اس میں کمیونسٹ مائنڈ بھی ہے، اس میں مارکسسٹ مائنڈ بھی ہے، اس میں لبرل بھی ہیں، اس میں ان پڑھ بھی ہیں۔ بیوٹی کیا ہے سوسائٹی کی کہ ہر بندے کو اس کی سپیس دی جائے، اور انکلوسیونیس ہوتی ہے کہ آپ نے سب کو لے کے چلنا ہے، سب کی بات سننی ہے۔ ہمارے یہاں یہ پرابلم ہے کہ اگر آپ نے ایک طاقتور کی لائن کے ساتھ نہیں ہے، مطلب اب جس طرح حکومت، میں بار سارا کرائسس کیا ہے، ایک منٹ مجھے آپ دے دیں۔ کرائسس یہ ہے کہ اگر آپ ابھی شہباز شریف کو اور بلاول کو یہ گارنٹی دے دیں کہ آپ الیکشن جیت سکتے ہیں، میں آپ کو چیلنج کر دوں یہ غداری کو دوری سب صاف ہو جائے گی۔ صرف ایک آپ کا گناہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے آپ سیاست میں اس حالات میں الیکشن نہیں جیت سکتے۔ آپ نے عمران خان کو کہنے تھے چاروں طرف نہیں 6 طرف، آسمان سے، زمین سے اور چاروں طرف سے حملہ کر دیا۔ صرف ریزن میں ابھی بھی چیلنج کر دوں، آج ان کو آپ گارنٹی دے دیں کہ یہ الیکشن جیتیں گے، عمران خان محب وطن ہو جائے گا۔ لڑائی ساری الیکشن کی۔ فیکٹریوں میں سے ایک فیکٹری ہے فتویٰ فیکٹری، وہ ہمیشہ سے چلتی آئی ہے، اس کی دکان کم ہو گئی ہے، لیکن دوسری انڈسٹری غدار بنانے کی ہے، وہ سب چل رہی ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے کل جلسے کیا، اچھا یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کو عمران خان سے ملنے کی اجازت نہیں ہے جو باہر ہے، باقی پارٹی ان سے کہہ کے چھوڑوائی گئی ہے، انہوں نے چھوڑ دی ہے، جو بھی معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ سرڈ یہ ہے کہ ابھی تک وہ تمام، اور ہیں کچھ ایسے ابھی بھی سینئر لیڈرز پاکستان تحریک انصاف کے جو جیلز کے اندر ہیں، جنہوں نے ابھی تک اعلان نہیں کیا کہ وہ چھوڑ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو۔ تو یہ ایک بڑی سمپل سی جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں نا، ایک کمنٹ میں کرنا چاہوں گا، ایک منٹ میں آپ چھوڑیں۔ نہیں ایک میں کمنٹ کرنا چاہیے۔ دیکھیں کتنی زیادتی ہے، یہ خود کہہ رہے ہیں کہ 10,000 کے قریب لوگ پکڑیں گے۔ چلے میرا تو نام ابرار احمد ہے، میرا تو نام اسماعیل عمران ہے، مجھے تو ایک آپشن ہے، میں پریس کانفرنس کر سکتا ہوں، یار ان کو بھی پھر ایک آپشن دے دو۔ بالکل دیں۔ دیکھیں کتنا ظلم ہے، یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں کلاس سسٹم ہے۔ ہم نے 10,000 بندہ پکڑا ہوا ہے، ہم نے ہندوؤں سے اس لیے پاکستان بنایا تھا کہ الحمدللہ مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کا مطلب ہم کلاس لیس ہیں، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ برابر ہو گیا۔ مگر یہاں پہ نہیں ہے، جو سینئر نائب صدر ہے وہ پریس کانفرنس کرے وہ غدار نہیں ہے، اور باقی جڑا 10,000 بندہ پڑے ہے جی ادھر بھی کوئی فارمولہ کر دو، ان کو بھی اجازت دینی چاہیے، ان کو بھی پریس کانفرنس کراؤ۔ مطلب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہم تو ملک صاحب ہم کو موقع جانے نہیں دیتے پوری دنیا کے سامنے شو کرنے کا کہ ہم کتنے بڑے مسخرے ہیں۔ ایکچولی دنیا کو پتہ ہے یار، چھاڑ دے دنیا نہیں، لیکن وہ ہم ہر دفعہ دوبارہ انڈورس کرتے ہیں، بتانے کی پھر کوشش کرتے ہیں کہ کمال ہے یہاں پہ کوئی رول آف لا نہیں۔ دنیا ہیز گیون اپ آن اس، دنیا کو پتہ ہے کہ یہ جو سیاسی کلچر، ان کو پتہ ہے اگر شہباز شریف حکومت میں آئے گا تو وہ عمران خان غدار ہوگا، ان کو پتہ ہے جب عمران خان حکومت میں آئے گا تو شہباز شریف غدار ہوگا۔ دنیا ہیز انڈرسٹوڈ اس، چھوڑ دو دنیا کو۔ اچھا اب یہاں پہ ستم ظریفی دیکھیں نا، وہ یہ ہے کہ ایک طرف ایک جماعت کو سیاسی ایکٹیویٹی کرنے کی قطعاً اجازت نہیں دی جا رہی، سیاسی ایکٹیویٹی کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی۔ میں آپ کو عرض کر رہا تھا چیئرمین تحریک انصاف کو اپنی پارٹی کے لیڈرز جو کہ باہر ہیں، چھوٹے سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ کے ساتھ بھی ملنے نہیں دیا جا رہا۔ دوسری طرف میدان بالکل کھلا ہوا ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے کل لبرٹی پہ، جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف ایٹ ڈراپ آف اے ہیٹ وہاں پہ وہ بندے اکٹھے ہو جایا کرتے تھے تحریک انصاف کے، اب کوئی وہاں پہ جو نکلتا ہے اس کو اٹھا کے جیل کے اندر، وہ اس کا کوئی قصور ہونا اس کو اٹھا کے لنک کر دینا کہ جناب یہ بھی جو ہے نا دہشت گرد ہے۔ چلیں اب ریورس کر لیں، اب واپس چلتے ہیں۔ یہ میں آپ کو شارٹ نہ سناؤں ان کا بیان مریم نواز صاحبہ کا کل ٹکٹس کے حوالے سے وہ کیا بات کر رہی تھی، اور وہ کریڈٹ کیا وہ خود لے رہی ہیں یا پھر کیا کہنا چاہ رہی ہیں، اس پہ کچھ بات کرتے ہیں۔ وہ دکھائیں جی ذرا مریم صاحبہ کل ٹکٹس کے حوالے سے کیا بات کر رہی ہیں، ان کے انصاف کے جو آگے آنے والے کینڈیڈیٹس کے ٹکٹس ہوں گے اس کے حوالے سے۔ میں جس کو بھی ٹکٹ دوں گا وہ جیت جائے گا، تو میں دیکھتی ہوں
کہ تمہارے جیسے غدار وطن کا ٹکٹ لینے والا تمہیں پورے پاکستان میں کوئی نہیں ملے گا۔ ملک صاحب تم عمران خان کہتا ہے میں جس کو ٹکٹ دوں گا وہ جیت جائے گا، اچھا اس کا جواب نہیں دیا مریم نواز نے کہ اگر ٹکٹ دے گا تو وہ جیتے گا نہیں۔ وہ یا تو یہ ہوتا ہے نا، کہتی ہیں کہ یہ بڑی 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 غلط فالس سٹیٹمنٹ ہے کہ جس کو تم ٹکٹ دو گے وہ کیسے جیت جائے گا، میں دکھاتی ہوں۔ وہ آگے سے کیا کہہ رہی ہیں، وہ اگلی پالیسی بتا رہی ہیں کہ میں دیکھتی ہوں ٹکٹ کون لے گا تمہارا۔ میں تو بڑا خوش ہوں ان کی سٹیٹمنٹ سے۔ میں تو کہتا ہوں کل بہتر تھا وہ وہاڑی میں تھی نا شاید، تو وہ کہتی کہ جناب ہم اگلے مہینے الیکشن کرانے لگے ہیں، میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں نہ عمران کو کوئی ٹکٹ دے گا، نہ اس کو کوئی ٹکٹ لے گا، نہ اس کو ووٹ دے گا۔ بسم اللہ کریں، نومبر آ رہا ہے، 3-4 مہینے رہ گئے، اناؤنسمنٹ کر دیں اور کہتے ہیں اے کوڑا تے گھوڑے دا میدان، ساری چیزیں ثابت ہو جائیں گی۔ یہ دے پرے کی خیال ہے؟ نہیں بات تو ٹھیک ہے لیکن تو مجھے یہی میرا خیال اس کے بارے میں پتہ کیا ہے، وہی کاکا تم من کہی جا رہے ہو بڑا امیر ہوں، بڑا میں کہ میرے کار روٹی کھوا دے، بلا کچھ پیسے پوہے دکھا دے، میں من جاؤں گا۔ تو تم کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے پاپولر ہیں، میں آپ سے تھوڑا سا یہاں پہ ڈس ایگری کر رہا ہوں، الیکشن کرنے وہ آپ کی بات بالکل درست ہے، میں آپ سے تھوڑا سا ڈس ایگری یہ کر رہا ہوں کہ جو وہ کہہ رہی نا کہ میں دیکھتی ہوں ٹکٹ کون لے گا۔ سر جی جیسے لوگ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، جس طرح سے وہ بول رہے ہیں، وہ یہ عمران اسماعیل صاحب وہ وہی ہیں، وہ روک سکو تو روک لو، تبدیلی آئی رہی، انہوں نے صحیح کہہ رہے ہیں، تبدیلی آ گئی ہے نا ٹکٹ وہ دیکھیں، وہ آگے یہ بتا رہی ہیں کہ تو ٹکٹ لے صحیح کوئی ایسی نہیں یار باجوہ پہلے تو تم نے مجھ سے ڈس ایگری کیا، میں تمہیں غدار نہیں کہوں گا، یہ میری شرافت ہے، میں مان لیا تمہیں ڈس ایگری میں۔ مجھے بتاؤ یہ لوگ آئے تھے، میں سچ مچ آپ کو کہتا اب جگیر ترین صاحب کے میں نے کل ایک سمبل آپ کو یوز کیا تھا، یہ جہاز میں مطلب انجوائے کرنے آئے تھے، یہ گانے آئے تھے، ان کا خیال تھا سیاست بڑی مزیدار ہے اور ہم فیس بک پہ سیاست کریں گے، ٹویٹر پہ سیاست کریں گے۔ تو ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہاں کی جو سیاست ہے وہ جو میں کل بھی آپ سے کہہ رہا تھا، سیاست کی بنیاد ہے آپ حلقے کی سیاست کریں، آپ کونسلر کی الیکشن لڑیں، آپ ایم پی اے کا الیکشن لڑیں، آپ ایم پی اے کا الیکشن لڑیں، ایم این اے کا الیکشن لڑیں۔ مجھے بات ویسے بتائیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے پاکستان کی سیاست کا۔ یہاں پہ جو لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں ملک صاحب، ان کو ایک چیز تو بڑی کلیئر نظر آ رہی ہے۔ اس کی بابت ایک اور آپ کو نیوز بتا دوں، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان کو شاید کورٹ مارشل کا سامنا کرنا پڑے۔ صحیح ہے سر، کورٹ مارشل کا سامنا کرنا پڑے، اسی لیے تو چھوڑ رہے ہیں صاحب، یہی تو میں آرگومنٹ تم سے کر رہا ہوں کہ یہ اسی لیے چھوڑ رہے ہیں۔ آج میں ایک فلمی بات کر لینا، اس میں ایک چیز صرف میں جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، اب یہ آپ دیکھیے کورٹ مارشل کا سامنا کرنا پڑے، جو چھوڑ رہے ہیں شاید ان کو بھی کرنا پڑتا، یا نہ بھی کرنا پڑتا تو 20 سال کی قید اور اس کے علاوہ سزائے موت ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ ملٹری ٹرائل ہے، کورٹ مارشل تو یہ جو ایک آرگیومنٹ آ رہا ہے، اس پہ آپ کا کیا ورڈ ہے اس کے اوپر؟ یہ کہ ایڈی چھیتی چھاڑ دیتا ہے سارے، ذرا تو صبر کرتے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے اس پہ کیا؟ میں تجربے میں تم سے زیادہ ہوں، میں تم سے تجربے میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، کوئی ایسا ایک فلمی بات کرتے ہیں، عمران خان کو آدھا گھنٹہ کے لیے سمجھ لو کوئی چیزیں واپس آ گئی ہیں، ہی ول بی گیون اے فیئر چانس، فیئر چانس مین فیئر الیکشن ہوگا، عمران خان الیکشن لڑے گا، ایم این اے ایم پی لڑے گا۔ اس پروگرام کا ٹائم ہے 45 منٹس، 45 منٹس میں 2 کروڑ پریس کانفرنس ہوگی، اسی واپس آ گیا، ہم سے غلطی ہوگی، صبح کا بولا شام کو واپس آئے گا۔ اس پی ٹی آئی کے اس کرائسس نے ایک بات بتا دی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ چھوٹا ذہن، خود غرض اور بالکل بے اثر جو ہے نا وہ پاکستان کا سیاستدان ہے۔ یار مجھے کان میں میرے آواز گونج رہے ہیں زیدی کے کہ سب سے آخری بندہ جب عمران خان چھوڑے گا پارٹی تو میں چھوڑوں گا۔ اس کا پتہ کیا تو مجھے گولی مار دو، یہاں گولی میں جو ثابت کرنے چاہ رہا ہوں، یہ وہ سیاستدان ہے، یہ ٹکر کے سیاستدان ہے، یہ سوچتے ہیں کہ میں کون سی بات کروں گا تو ٹی وی والے میرا ٹکر بنائیں گے۔ دے ہیو نو آئیڈیا آف پالیٹکس۔ پالیٹکس ایک سنجیدہ کام ہے، اور میں آپ کو سیریسلی بتانے لگا ہوں، پالیٹکس سن لو، یہ خدا کی قسم یہ سن لو، یہ انبیاء کرام کا کام ہے، یہ پالیٹکس یہ بھی سن لو، پالیٹکس کا کام ہے والنٹیئر، آپ رضا کرانہ طور پہ اللہ کی مخلوق کے لیے آتے ہیں، میں اس کے لیے قوانین بناؤں گا۔ اور یار یہ تو لوگ ہمارا کلیئر ہو گیا کہ ہمارا سماج جو ہے پولیٹیکلی ڈیڈ ہو چکا ہے۔ یہ ڈیڈ سماج کی نشانی ہے کہ صرف سٹیٹمنٹ دیتے جاؤ، آج سارے روئی جا رہے ہیں، پٹی جا رہے ہیں، پارٹی چھوڑو۔ یہ یاد رکھ لو، یہ میرا میں یہ بات کر دوں، یہ شارٹ میرا ریکارڈ میں رکھ لو، کل کو عمران خان پہ کہیں پہ کرم ہو گیا تو یہ آدھے گھنٹے میں ساری پریس کانفرنس سے دوبارہ ہو جائیں گی، میری غلط فہمی تھی، میرا ابا جی نے مجھے یہ کہہ دیا، میرے سے یہ غلطی ہوگی، میں معافی مانگتا ہوں، میں واپس آ رہا ہوں۔ 3 منٹ دی کہانی ہے ساری، یہ بھی رولا پایا تجھے۔